बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस सिलसिले प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं उस तनकीद की जो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की फ़िक्र पर मौलाना वहीदुद्दीन खान की तरफ से सामने आई और जो उनकी किताब ताबीर की गलती में बयान हुई। पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था कि दीन का जो जामे तस्वुर मौलाना मौदूदी बयान करते हैं उस पर मौलाना वहीदुद्दीन खान का तनकीदी ज़ाविया क्या है और वह किस तरीके से अपना मुकदमा सामने रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और तस्वुर इलाह के हवाले से मौलाना वहीदुद्दीन खान की तनकीद पर एक निगाह डालते हैं। मौलाना के नज़दीक इलाहियत और इक़्तिदार अलग चीज़ें नहीं हैं, यानी वो क्या इलाह हुआ जिसके पास इक़्तिदार ना हो। चुनांचे इससे वो मफ़हूम अख़ज़ करते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला का इक़्तिदार तकवीनी तौर पर सारे निज़ाम कायनात में कायम है, उसी तरीके से सियासी इक़्तिदार भी अल्लाह ताला का होना चाहिए। ये बदी तौर पर उसके अंदर शामिल है और जब तक ये नहीं होगा हम इलाह के तसव्वुर पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। चुनांचे इससे वो ये अख़ज़ करते हैं कि अगर हम दुनिया में सियासी इक़्तिदार खुदा के अलावा किसी और का मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको इलाह मान रहे हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान कहते हैं कि ये ताबीर इलाह की दुरुस्त नहीं है और इसमें भी वही गलती हुई है जो दीन का मफ़हूम तय करते वक्त हुई है। यानी वो चीज़ जो इलाह के मफ़हूम में बतौर तकाज़ा के शामिल होती है उसको इलाह का असल मफ़हूम करार दे दिया गया। वो ये कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि जो इलाह होता है इक़्तिदार का तसव्वुर भी उसी के साथ वाबस्ता है और इलाह होने का मतलब ये है कि वो सारी कायनात के ऊपर अपना इक़्तिदार रखता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इलाह के असल मफ़हूम के अंदर जो चीज़ शामिल है वो ये कि इस कायनात पर अगर किसी का इक़्तिदार कायम है बिल जबर तकवीनी एतबार से तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। चुनांचे जब हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम ये तब मांगते हैं जब हम ये समझते हैं कि इक़्तिदार उसके पास है, वो सब कुछ कर गुजरने की कुदरत रखता है और ये मावराए असबाब मावराए फितरत सारे अवामल उसके हाथ में और जिसकी वो चाहता है मदद करता है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है छीन लेता है। तो उसका इलाह होना बुनियादी तौर पर ये असल में माबाद तबी मफ़हूम में है, एक आलम असबाब से मावरा इस पूरे कायनात के ऊपर तकवीनी एतबार से उसके इक़्तिदार का कायम होना है, जो असल में उसके तस्वुर इलाह होने का एक बदी मफ़हूम है। लेकिन असल में इलाह कौन होता है और असल में इलाह का मफ़हूम लुग़त में और उसके इस्तेमालात में क्या है, इसको बयान करते हुए वो लिखते हैं, इलाह वो है जिसके बारे में हैरत अंगेज़ तौर पर अपने से मुख्तलिफ होने का तसव्वुर हो, जिसको आदमी अपनी पनाह दहिंदा समझे, जिसकी तरफ वो शिद्दत शौक़ से लपकता हो। ये लफ्ज़ दरअसल उस गहरे जज्बे का तर्जुमान है जो एक बंदा या मजबूर के दिल में अपने खालिक व मालिक के लिए होना चाहिए। एक आजिज़ और मुश्ताक बंदे के मखसूस जज्बात जब किसी हस्ती को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लेते हैं, जब वो उस पर भरोसा करने लगता है और उसी से अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, तो ऐसे शख्स के बारे में कहा जाता है कि उसने फ़लाँ हस्ती को अपना इलाह बना लिया। यानी आप जब ये कहते हैं कि बुत जो हैं ये मावराए असबाब हमारी मदद करते हैं, तो आपने असल में उसको इलाह मान लिया। आपने समझा कि ये जो कायनात के अंदर हवाएं चलती हैं, ये जो पत्थर अपनी जगह पे कायम है पहाड़ों की शक्ल में, ये जो पानी रवां है, ये असल में किसी और के हुक्म से चलता है। आप खुदा को, अल्लाह को ये नहीं मानते कि उसका हुक्म चलता है या सिर्फ उसी का हुक्म चलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इलाह के उस तसव्वुर को नहीं मानते जो आपको फिल वाक़े किसी को इलाह मानने के बाद लाज़मन मानना चाहिए। आप कहते हैं कि ये जो दरिया रवां हो रहे हैं ये तो किसी और के हुक्म से चलते हैं, या आप ये कहते हैं कि ये जो औलाद देता है बग़ैर असबाब के ये खुदा के अलावा कोई और देता है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको अपना इलाह मान रहे हैं। लेकिन आलमी असबाब के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे कोई सियासी इक़्तिदार है, उसमें इलाह का ये मफ़हूम शामिल नहीं होता। तो मौलाना मौदूदी के यहाँ जब वो सियासी इक़्तिदार को इलाह के मफ़हूम में शामिल कर लेते हैं तो दर हकीकत वो उसका एक तकाज़ा तो हो सकता है, उसके असल मफ़हूम का हिस्सा नहीं है। चुनांचे यहाँ भी इलाह के तसव्वुर में वही गलती वाक़ई हो जाती है जो दीन के मफ़हूम को समझने में गलती वाक़ई होगी। यानी आपने उसके एक इजाफ़ी मुतालबे को उसका हकीकी मुतालबा बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही खुदा को इलाह मानने का एक बदी नतीजा ये है कि इंसानों को अपने मामलात में भी उसको अपना मालिक और उसको हाकिम और उसको साहिब इख्तियार मानना चाहिए।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے الہ ہونے کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ سیاسی اقتدار بھی اس کا ہو. یعنی سیاسی اقتدار دنیا میں کسی کا بھی ہو سکتا ہے اور قائم ہوتا ہے، لیکن اس سے خدا کی الوہیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، خدا کی الہ ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصل اقتدار ماورائے اسباب اس دنیا پہ کسی کا قائم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ مفہوم دیتے ہیں کہ اللہ کا سیاسی اقتدار قبول کرنا ہوگا، اور اگر خدا کے علاوہ کسی اور کا سیاسی اقتدار آپ قبول کریں گے تو در حقیقت آپ اس کو الہ مان رہے ہوں گے. اور یہ ظاہر ہے کسی کو الہ ماننا کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، اور شرک کے بعد تو کوئی ایمان باقی نہیں رہتا. تو مولانا وحید الدین خان کہتے ہیں کہ یہ جو مفہوم آپ نے ڈال دیا الہ کے تصور میں، یہ اصل میں اس کے اندر بنیادی طور پر موجود نہیں ہے. یہ ایک اضافی مطالبہ تو ہو سکتا ہے، بنیادی مطالبہ نہیں ہے. اور اس میں بھی وہی غلطی شامل ہو گئی جو غلطی تصور دین کو بیان کرنے میں ہو گئی. اس لیے کہ دنیا میں اقتدار ظاہر ہے انسانوں کو ملتے رہتے ہیں، ان کے اقتدار کے تحت، ان کے بنائے ہوئے نظام کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو الہ مان رہا ہے. الہ تو اس کو وہ مانتا ہے جس کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا اور انہوں نے مولانا وحید الدین خان نے اس کی شرح بھی کی لغت کے اعتبار سے، کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ آپ اپنا یہ تعلق قائم کر لیتے ہیں. جس سے آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ وہ ماورائے اسباب آپ کی دعائیں سنتا بھی ہے، ان کو قبول بھی کرتا ہے. جو چاہے تو پتھر کے اندر سے ایک چشمے کو جاری کر دے، یہ اس کے اسباب سے ماورا اس کے الہ ہونے کا ایک لازمی نتیجہ ہے. تو اسی بات کو وہ بیان کرتے ہوئے آگے مزید اس کی شرح کرتے ہیں کہ الہ کے اس تصور کو جب ہم مانتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم واقع ہوتا ہے. الہ کے بارے میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، الہ کا لفظ دراصل اس ہستی کے لیے ہے جو انسان کے اشتیاق اور احتیاج کے جذبات کا مرکز ہو. یہ مفہوم یقیناً تقاضا کرتا ہے کہ اسی کو صحیح معنوں میں الہ سمجھا جائے جو اقتدار کا مالک ہو، مگر یہ اقتدار اصلاً فوق الفطری معنوں میں ہے، کیونکہ جن توقعات کی بنا پر آدمی کسی کو الہ بناتا ہے وہ توقعات پورا کرنے کے لیے فوق الفطری اقتدار ہی کی ضرورت ہے. اس کا قانونی اور سیاسی اقتدار سے براہ راست کوئی تعلق نہیں. البتہ اس اتخاذ الہ کے بہت سے تقاضے ہیں جو الہ ہونے والے کے اپنے حالات کی نسبت سے پیدا ہوتے ہیں. اس میں لازم طور پر یہ تقاضا بھی شامل ہے کہ جو لوگ خدا پر ایمان لائیں وہ اپنے اجتماعی امور کو خدا کی مرضی کے مطابق بنائیں اور کسی معاملے میں بغاوت کا رویہ اختیار نہ کریں. یعنی جب آپ کسی کو الہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس نے سیاسی معاملات میں بھی کوئی حکم دے رکھا ہے، اگر اجتماعی معاملات میں بھی کوئی حکم دے رکھا ہے تو آپ اس کو مانیں گے. یعنی اگر اس نے کوئی سزائیں متعین کر دی ہیں تو آپ مانیں گے، نظام آپ جب بنائیں گے تو اس کو سامنے رکھیں گے، یہ تو یقیناً ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض کریں سیاسی نظام قائم نہیں ہوا وہی دین کے معاملے میں، تو اب آپ کا تصور الہ ادھورا رہ گیا یا آپ کا تصور الہ پورا نہیں ہوا، آپ کی زندگی میں وہ وقت ہی نہیں آیا کہ اسلامی سزائیں آپ نافذ کریں، خدا کی حکموں کو نافذ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کو آپ نے الہ نہیں مانا، کیونکہ الہ کا اصل مفہوم وہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی اس کو وہ بیان کر رہے تھے. مولانا وحید الدین خان یہ بتاتے ہیں کہ مولانا مودودی نے قرآن مجید کی جن آیات سے الہ کا یہ تصور سیاسی اقتدار کے مفہوم میں لیا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تعبیر اور یہ تفسیر بھی درست نہیں ہے. چنانچہ وہ سب آیات کا مپیش وہ لیتے ہیں جو مولانا مودودی نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں میں لی ہیں، اور پھر اس کی بات تنقید کر کے بتاتے ہیں کہ اس میں جو الہ کا مفہوم مولانا بیان کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر سورہ قصص کی ایک آیت ہے، وہ آیت یہ کہتی ہے کہ یہ 68 سے 70 تک، 68 سے 70 تک 3 آیات ہیں. وہ ایک آیت اس میں آخری آیت یہ کہتی ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب یہ آیت مولانا مودودی بھی بیان کرتے ہیں اور اس میں وہ لہ الحکم کا ترجمہ کرتے ہیں صاحب حکم و اقتدار، وہی ہے، خدا ہے. یعنی وہی اس میں اقتدار کے مفہوم کو شامل کرتے ہیں. مولانا وحید الدین کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ اور یہ مفہوم درست نہیں ہے. وہ اس کی شرح میں آگے بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو لفظ حکم آیا ہے یہ اصل میں فیصلے کے معنوں میں اور قضاء کے معنوں میں آیا. یعنی اس دنیا کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی حکم دنیا میں چل ہی نہیں سکتا. وہ الہ ہے، وہ قادر مطلق ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے. یہ زمین
اسی کے حکم سے گردش کرتی ہے، یہ پانی اسی کے حکم سے بہتا ہے، یہ ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ اور یہاں یہ جو حکم کا لفظ آیا ہے، یہ دو مفہوم میں نہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں مابعد طبیعتی اعتبار سے اس کا اقتدار قائم ہے، کسی اور کا اقتدار نہیں ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی کا حکم چلے گا۔ قضا یعنی وہاں جو فیصلہ سنایا جائے گا، اس کو ابھی فیصلہ سنانے کا حق اور اختیار صرف اور صرف اسی کا ہے۔ قیامت کے دن کسی اور کا حکم نہیں چلنے والا۔ چنانچہ اپنے اس مفہوم کی تائید میں وہ کئی مفسروں کو شریک کرتے ہیں، جن میں ابن جریر ہیں، زمخشری ہیں، اور بہت ساری تفاسیر کو وہ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ نہیں ہے جو مولانا مودودی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ روح المعانی کے حوالے سے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ لہ الحکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرنے کا حق ہے، اور وہ اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے مغفرت اور انعام کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی قیامت میں، اور نافرمانوں کے لیے بدبختی اور ہلاکت کا۔ تو اس کے اندر کہیں بھی وہ مفہوم شامل نہیں ہے جو سیاسی اقتدار کا کہیں تذکرہ ہو رہا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو دیگر آیات مولانا مودودی نے اپنے موقف کے تائید میں نقل کی، اس کی ایک متبادل تفسیر مولانا وحید الدین خان ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی تائید میں وہ بہت سارے مفسروں کو پیش کرتے ہیں کہ قدیم ہمارے جو مفسرین ہیں وہ اصل میں اس کا وہی مفہوم بیان کر رہے ہیں جو مولانا وحید الدین خان پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو ہم یہیں پہ روکتے ہیں کہ الہ کا وہ مفہوم جو مولانا مودودی کے ہاں کیا ہے، وہ سیاسی اقتدار کو لازم کرتا ہے، اور مولانا وحید الدین خان بیان کرتے ہیں کہ الہ کے اس مفہوم میں خدا کے مابعد طبیعتی مافوق الفطری اقتدار کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو تکوینی طور پر پوری کائنات میں قائم ہے، نہ کہ سیاسی اقتدار کا۔ بہت شکریہ۔